نا پانی میں، سمندر کی تہہ میں. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے سمندر کی تہہ کا. علم باطن سے تعلق رکھنے والی چیزیں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو سامنے نظر نہیں آتی. تو وہ کہنے لگا جی 700 سال کی اس کی گارنٹی ہے. یہ جو خانہ کعبہ شریف کے اوپر چھت انہوں نے ڈالنی ہے اس لکڑی کی ڈالنی ہے اور 700 سال کی اس کی گارنٹی. سبحان اللہ. پھر الحمدللہ تقریباً 55 منٹ تقریباً خانہ کعبہ شریف کے اندر رہے. وہاں پہ صلاۃ تسبیح ادا کی. اور وہ اس طرح کے وہ عبدالاسلام قادری صاحب وہ کہنے لگے کہ سمدانی صاحب انہوں نے ایسے پردہ اٹھایا اور کہنے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے نماز ہے، آپ ادھر کھڑے ہو کے تو نفل پڑھیں. تو ناچیز نے سوچا یا قسمت یا نصیب، شکر الحمدللہ یا اللہ تیرا کروڑ مرتبہ شکر ہے. تو وہاں پہ صلاۃ تسبیح شروع کر دی. تو صلاۃ تسبیح پڑھنے میں پھر جو لطف آیا، وہ جو نظارہ تھا، وہ تو پھر ایسی صلاۃ تسبیح تو پھر وہیں پہ ہی نصیب ہو سکتی ہے دوبارہ. خیر مختصر یہ کہ سمندر کی تہہ میں پائے جانے والی لکڑی اور سمندر کی تہہ میں پائے جانے والے موتی اور کتنی قسم کی مچھلیاں جو سمندر میں پائی جاتی ہیں، یہ علم باطن سے تعلق رکھتی ہیں. اور پھر ایک حصہ تو مخلوق آباد ہے زمین کے اوپر، 3 حصے پانی ہے. کون کون سی مخلوق وہاں پہ آباد ہے؟ ہر مخلوق کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ہر مخلوق کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف سے رحمت پہنچتی ہے. اس لیے ہر مخلوق بھی اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہر مخلوق کو جانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے. ان کے درود بھیجنے سے سرکار انہیں جانتے ہیں، اور رحمت وصول کرنے کی وجہ سے ہر چیز سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ ساری چیزیں علم باطن سے تعلق رکھنے والی ہیں، انسان کے عقل و فہم سے بالا تر چیزیں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم باطن حاصل کرنے کے لیے جناب خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ سفر کیا. وہ علم جو موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے. تو یہ حدیث تو میں بیان کر چکا ہوں کہ ساری مخلوق کا علم انبیاء کے علم کے سامنے اس طرح ہے کہ جس طرح 7 سمندروں میں سے چڑیا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے لے، اور تمام انبیاء کا علم میرے علم کے سامنے. یہ حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کا علم میرے علم کے سامنے اس طرح ہے کہ جس طرح چڑیا 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے لے. تو کون اندازہ لگا سکتا ہے علم مصطفیٰ علیہ السلام کا؟ تو میرے بھائیوں، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو امی فرمایا گیا کہ آپ کسی سے پڑھے نہیں ہیں. تو یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے کہ پڑھے تو دنیا میں کسی سے نہیں ہے، لیکن قیامت تک آنے والی مخلوق کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک بہتری کی راہ بتا دی، ایک بہتری کا طریقہ بتا دیا، ایک علم عطا کر دیا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا علم عطا کر دیا. اور آپ کے علم کے اوپر، آپ کی سنت کے اوپر، آپ کے طریقے کے اوپر، آپ کی ادا کے اوپر اللہ کریم نے بھی مہر لگا دی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس نے مہر لگائی؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ. اور آج یہ جناب ناف تک لمبی داڑھی رکھنے والے کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ گوڈیوں تک، گھٹنوں سے، ٹخنوں سے بھی اوپر گھٹنوں تک جناب سلوار اٹھانے والے کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ ننگا سر لے کر پھرنے والے کو، امامہ شریف کی سنت کو ترک کرنے والے کو، اور پھر کہتا میں دین کا ٹھیکیدار ہوں، سمجھ کیوں نہیں آتی اس کو؟ اور عداوت، دشمنی، بغض، حسد، کینہ اللہ کے محبوب کے ساتھ؟ نہیں دوستو، ایسی سینکڑوں زندگیاں بھی لے آئیں گے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک
امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہیں کریں گے، کامل محبت دل میں نہیں رکھیں گے۔ اور اسی طرح علم مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق تو حدیث جبریل بھی آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری کتنی عمر ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو علم نہیں ہے، لیکن اتنا علم ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے وہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، اور 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ستارہ میں ہی ہوں، وہ میرے ہی نور کا ستارہ ہے۔ جبریل کو بھی علم عطا کرنے والے جنہوں نے جبریل کو بھی علم عطا کیا، اور آج ان کے متعلق معاذ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ کوئی ایک چیز بتا دے مجھے مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والی، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، صدقات و خیرات، ہر نیکی، کوئی ایک نیکی بتا دیں، کوئی ایک فرض بتا دیں ایمان کی شرائط میں سے، کوئی ایمان کی شرط مجھے بتا دیں، شرائط میں سے، فرائض میں سے، واجبات میں سے، سنت میں سے، سنت غیر موقدہ میں سے، مستحبات میں سے، نوافل میں سے، کوئی ایک مجھے چیز بتا دیں جس کا تعلق اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نہ ہو، جس کے متعلق آپ نے بتایا نہ ہو، علم نہ عطا کیا ہو، وضاحت نہ کی ہو، کوئی ایک چیز بتا دیں۔ نہیں بھائی، اللہ کریم نے تو ہر چیز اپنی ذات کو بھی اپنے محبوب سے منسوب کر دیا کہ ساری زندگی تم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے، مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نہیں پڑھو گے، مسلمان نہیں تم ہو سکتے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو میرے بھائیو، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں کیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے کہ اللہ کریم اس میں کیا فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ آپ ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ اعلان نبوت فرمانے سے پہلے آپ کا بہت زیادہ کتابوں کو نہ لکھنا، کتابوں کو نہ پڑھنا۔ حکمت کیا تھی اس میں؟ حکمت اللہ تعالیٰ نے جل شانہ یہ حکمت رکھی کہ اگر آپ بہت زیادہ پہلے سے پڑھنے والے ہوتے تو کافر لوگ، باطل والے، کفر والے یہ شک کرتے، یہ تانا دیتے، یہ الزام لگاتے معاذ اللہ کہ آپ تو پہلے سے ہی بہت بڑے لکھنے والے تھے، تو اس لیے یہ معاذ اللہ کتاب قرآن عظیم الشان اپنے سے ہی لکھ لی ہے۔ یہ قرآن میں یہ اللہ کریم وضاحت فرما رہا ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ دنیا میں آپ کسی سے نہ پڑھے، بہت زیادہ کتابیں نہیں لکھتے تھے، بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس کی حکمت یہ تھی کیونکہ اللہ کریم نے تو قرآن عظیم الشان میں فیصلہ ہی کر دیا نا کہ میرا محبوب تو اپنی مرضی سے نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی کلام کرتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے۔ جی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے جب تک ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو اللہ عز و جل سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی عطا فرما دی کہ میرے محبوب کی ہر بات سچی ہے، اور قیامت تک آنے والے کفار کی باتوں کا بھی رد کر دیا کہ جب کافر یہ بات کہیں
کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے سے ہی یہ باتیں لے آئے ہیں، تو یہ بات واضح ہو جائے کہ میرا محبوب تو ہر وقت ظاہری باطنی رابطہ اپنے رب سے رکھتا تھا اور اپنے رب سے رکھتا ہے، تو قرآن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی رکھتا تھا اور رکھتا ہے۔ کوئی کتاب پڑھنے یا لکھنے کا شوق نہیں رکھتے تھے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنی عظیم کتاب قرآن عظیم الشان فصیح و بلیغ زبان میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بمع شان نزول عطا فرما دی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور جو قرآن عظیم الشان کی آیت مبارکہ سب سے پہلے تلاوت کی ہے، وہ پوری آیت پھر آپ کے سامنے تلاوت کرتا چلوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158۔ یا فرما دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور جو شان امیت کا حامل نبی ہے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر خلق سے زیادہ جانتا ہے، خلق سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا مگر بطن مادر سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے۔ اور جو اللہ عز و جل اس پر اس کے تمام نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پا سکو۔ اب دنیا میں بھی اب ان چیزوں کو ماننے والا بھی، جو اقرار کرنے والا، کوئی اسکالر ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی عالم دین ہے، تو جو ساری چیزوں کو ماننے والا ہے اسی کی ہی حق بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ میری نہایت ہی ذی وقار دوست اور بھائیوں، آج کا یہ بڑا اہم بیان انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، کیونکہ علم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت کے لیے تو کئی گھنٹوں درکار ہیں، اور یہ کتاب صراط المقربین کی جلد اول کے اس باب میں حب الہی مع المحبوب الہی فی کتاب المبین یا فی الکتاب المبین جب مضمون ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ ٹاپک نمبر 18 تھا، تو انشاءاللہ آپ اس کو ذہن نشین رکھیں۔ دوسرا، اس کے علاوہ میرے بھائیوں، الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہے اس بات کی کہ آپ الحمدللہ مجھ سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اس ادارے سے بھی محبت رکھتے ہیں، تبھی آپ ادھر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا۔ اور الحمدللہ کوشش بھی یہ ہے کہ آپ سبھی مسلمان بھائیوں کو علم کی وہ باتیں ملیں کہ جو ایک روایتی انداز اختیار کرنے والوں سے آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ کریم سے محبت رکھنے والا، اللہ کے محبوب سے محبت رکھنے والا، دین اسلام کی محبت رکھنے والا، حق کو واضح کرنے والا کوئی اسکالر ہوگا تو وہ آپ کو یہ چیزیں بیان کرے گا۔ اور میری کوشش بھی یہ ہے کہ جو ادھر الحمدللہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں میرے مسلمان بھائی، ان کو ایسا علم کی باتیں ملیں کہ زندگی بھر ان کو کام دیں۔ باقی یہ لندن سے وقت نکال کے خرچہ کر کے یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو ایک تو یہ ہے کہ جو الحمدللہ اتنا بڑا ادارہ جو بنایا ہے اللہ کے فضل سے، ابھی اس کے اوپر اگر آپ غور کریں
تو اس کی زمین کی مالیت تقریباً 2 کروڑ روپیہ بنتی ہے. 1 کروڑ روپیہ تقریباً اس کی تعمیر کے اوپر خرچ ہو گیا. ابھی تک اس 32 سالوں میں 1 کروڑ روپے کی قریب اس کے نظام چلانے کے اوپر، اخراجات کے اوپر خرچ ہو گیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ قیامت تک جو بھی ہمارے مسلمان بھائی اس ادارے میں آئیں، نماز پڑھیں، انہیں علم کی بات ملے اور وہ کچھ بن کے دوسرے لوگوں کے سامنے علم بیان کریں. ان 32 سالوں میں سے آپ اندازہ لگائیں، الحمدللہ بہت سارے مریدین بھی ہیں، خلفاء میں بھی ہیں، دوسرے ممالک میں بھی جو کام کر رہے ہیں، محافل منعقد کرتے ہیں، یا آپ کے ذرا الحمدللہ ہر ماہانہ محفل میں خلفاء حضرات آتے ہیں. پاکستان میں کئی مقامات پر محافل منعقد ہوتی ہیں. تو یہ علم کے عالم دین بن کر، یعنی ایک مبلغ اسلام بن کر دوسری جگہوں پر جائیں اور وہاں پہ جا کے علم بیان کریں. میری کوشش یہ ہے کہ جو بھی ادھر آئے مبلغ اسلام بنے، علم حاصل کرے. اور پھر اگر کوئی نمازیوں میں سے، کیونکہ ہر بندے کا روحانی مقام تو ایک جیسا نہیں ہے نا، علم بھی ایک جیسا نہیں ہے، چاہت بھی ایک جیسی نہیں ہے، تو چاہیے جائے کہ ان ساری چیزوں کو اپریشیٹ کیا جائے، یہ کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، جی یہ اسپیکر کی آواز سمجھ نہیں آ رہی، یا اس طرح 1-2 نمازی ہوں گے جو ایسی باتیں کرتے ہیں. کیا فائدہ ایسی باتیں کرنے کا؟ آپ کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی کریں، جو کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور پھر اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اوپر سب سے افضل ترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، نمازی مسجد میں بیٹھ کے خطبہ نہیں سنے گا، باہر گلی میں کھڑا ہو جائے گا، کس کا نقصان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اوپر سب سے افضل ترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، سب سے بری ترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے. تو باہر کھڑا رہے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے نا. چاہے جائے کہ اندر آ کے بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، دروسی پڑھے، اور پھر آگے جو بیان ہو رہا ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، حدیث بیان ہو رہی ہیں، اس کو سنیں. یہ ایسی فضول باتیں کرنے سے نہ وہ میری مخالفت کر رہا ہے، نہ وہ ادارے کی مخالفت کر رہا ہے، بلکہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. میں ادھر 7 سمندر پار بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں؟ قرآن بیان کر رہا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. یہ ادارہ کس کے لیے بنایا؟ مسلمانوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے. آپ ذرا بیٹھے ہوئے سارے غور کریں نا، کتنے میں سے آپ کے بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں؟ کتنے نمازیوں میں سے کتنوں کے بچے ادھر حفظ کرنے آتے ہیں؟ ہم الحمدللہ حفظ کی کلاس کی بھی خدمت حافظ صاحب کی کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بچہ بھیجتا نہیں ادھر حفظ کرنے کے لیے، لیکن انہیں باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے کلاس کی بھی. ان کی جو خدمت ہے وہ کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، ایسی فضول باتیں کرنے سے اپنی قبر کو بھارا نہ کرو. میں تو الحمدللہ 32 سال سے یہ کام کرتا آ رہا ہوں، اور جب تک میری زندگی ہے میں نے تو کرنا ہی ہے، اور آگے میری اولاد بھی انشاءاللہ کام کرے گی. اور جو بھی اس ادارے کی مخالفت کرنے والے آئے ہیں، میری مخالفت کرنے والے آئے ہیں، جنہوں نے حوصلہ شکنی کی ہے، تو آپ دیکھ لیں پھر ان کا انجام کیا ہوا آپ کے سامنے. میں نے جو ابھی کوئی مال کمانے کے لیے ادارہ تو نہیں بنایا، ادھر لکھ کے لگایا ہوا، کسی کو چندہ وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ وہ اکٹھا کر سکتا ہے، نہ وصول کر سکتا ہے. جس نے بھی دینا ہے مجھے دے، رسید لے. کتنوں میں 32 سال میں سے کتنوں نے آ کے مجھے کہا جی لو جی یہ. لیکن مجھے آپ کی کوئی گلہ نہیں ہے. ان لوگوں کے اوپر گلہ ہے جو حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جو میرے مشن میں، جو دین کے اس مشن میں مجھے ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ میں کوئی باز تھوڑا آ جانا ہے، دین کا کام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، 32 سال سے کر رہا ہوں. تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کرو، حوصلہ افزائی کی کوشش کرو، اور ایسی فضا پیدا کرنا جس سے ایک فتنہ فساد کی بنے. تو جو کرے گا ایسے الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے. اپنی قبر کیوں بھاری کرتے ہیں؟ آئیں، نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھیں، جمعۃ المبارک پڑھیں، قرآن سیکھیں.
یہاں تک کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، تو وہ بھی آئے، آ کے بیٹھے دیکھے۔ ہم دعوے سے اللہ کے فضل سے کہہ سکتے ہیں یہ کتاب نفس مطمئنہ لکھی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، جو بھی اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرے گا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ کتنے اس راستے کے اوپر آئے ہیں، کتنے آتے ہیں، جمعہ بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، جمعہ بھی بڑی مشکل سے پڑھنے آتے ہیں، ایسے این موقع کے اوپر آئے، 4 فرض پہ 2 فرض پڑھے، جناب سنتے پڑھی ہو گئے، سنتے بھی کہیں نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں سمجھنے کی کوشش کرو، دین میں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ علیہ السلام پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور اس محبت میں ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری طرف سے تمام میرے مسلمان بھائیوں کو، نمازیوں کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام۔ سنت ادا فرما لیجیے۔